جعلهم الله فيما هنالك أهل الأمانة على وحيه وحملهم إلى المرسلين ودائع أمره ونهيه وعصمهم من ريب الشبهات فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته. اللہ نے انہیں اپنی وحی کا امین بنایا ہے اور مرسلین کی طرف اپنے امر و نہی کی امانتوں کا حامل قرار دیا ہے. انہیں شکوک و شبہات سے محفوظ رکھا ہے کہ کوئی بھی اس کی مرضی کی راہ سے انحراف کرنے والا نہیں ہے. وأمدهم بفوائد المعونة وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السكينة وفتح لهم أبوابا ذللا إلى تماجيده. سب کو اپنی کارآمد امداد سے نوازا ہے اور سب کے دل میں عاجزی اور شکستگی کی تواضع پیدا کر دی ہے. ان کے لیے اپنی تمجید کی سہولت کے دروازے کھول دیے ہیں. ونصب لهم منارا واضحة على أعلام توحيده لم تثقلهم موسرات الآثام ولم ترتحلهم أقب الليالي والأيام ولم ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم. اور توحید کی نشانیوں کے لیے واضح مینارے قائم کر دیے ہیں. ان پر گناہوں کا بوجھ بھی نہیں ہے اور انہیں شب و روز کی گردشیں اپنے ارادوں پر چلا بھی نہیں سکتی ہیں. شکوک و شبہات ان کے مستحکم ایمان کو اپنے خیالات کے تیروں کا نشانہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں. ولم تعترك الظنون على معاقد يقينهم ولا قدحت قادحة الإحن فيما بينهم ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم. اور وہم و گمان ان کے یقین کی پختگی پر حملہ آور بھی نہیں ہو سکتے ہیں. ان کے درمیان حسد کی چنگاری بھی نہیں بھڑکتی ہے اور حیرت و استعجاب ان کے ضمیروں کی معرفت کو سلب بھی نہیں کر سکتے ہیں. وما سكن من عظمته وهيبة جلالته في أثناء صدورهم ولم تطمع فيهم الوساوس فتقترع برينها على فكرهم. منهم من هو في خلق الغمام الدلح وفي عظم الجبال الشمخ. اور ان کے سینوں میں چھپے ہوئے عظمت و ہیبت و جلالت الہی کے ذخیروں کو چھین بھی نہیں سکتے ہیں اور وسوسوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ان کی فکر کو زنگ آلود بنا دیں. ان میں بعض وہ ہیں جنہیں بوجھل بادلوں، بلند ترین پہاڑوں وفي قطرة الظلام الأيهم ومنهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى فهي كرايات بيض قد نفذت في مخارق الهواء وتحتها ريح هفافة. اور تاریک ترین ظلمتوں کے پردوں میں رکھا گیا ہے. اور بعض وہ ہیں جن کے پیروں نے زمین کے آخری طبقے کو پارا کر دیا ہے اور وہ ان سفید پرچموں جیسے ہیں جو فضا کی وسعتوں کو چیر کر باہر نکل گئے ہوں، جن کے نیچے ایک ہلکی ہوا ہو تحبسها على حيث انتهت من الحدود المتناهية قد استفرغتهم أشغال عبادته ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليه. جو انہیں ان کی حدوں پر روکے رہے. انہیں عبادت کی مشغولیت نے ہر چیز سے بے فکر بنا دیا ہے اور ایمان کے حقائق نے ان کے اور معرفت کے درمیان گہرا رابطہ پیدا کر دیا ہے اور یقین کامل نے ہر چیز سے رشتہ توڑ کر انہیں مالک کی طرف مشتاق بنا دیا ہے. ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره قد ذاقوا حلاوة معرفته وشربوا بالكأس الرذية من محبته وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته. ان کی رغبتیں مالک کی نعمتوں سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نہیں ہیں کہ انہوں نے معرفت کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا ہے اور محبت کے سیراب کرنے والے جام سے سرشار ہو گئے ہیں اور ان کے دلوں کی تہ میں
اس کا خوف جڑ پکڑ چکا ہے۔ فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم ولم ينفذ طول الرغبة إليه مادة تضرعهم ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم، جس کی بنا پر انہوں نے مسلسل اطاعت سے اپنی سیدھی کمروں کو خمیدہ بنا لیا ہے، اور طول رغبت کے باوجود ان کے تضرع و زاری کا خزانہ ختم نہیں ہوا ہے، اور نہ کمال تقرب کے باوجود ان کے خشوع کی رسیاں ڈھیلی ہوئی ہیں۔